الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصحبہ اجمعین۔ اسلام آباد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ اسٹوڈیو کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا میزبان محمد راشد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہمارا آج کے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلامک اسٹڈیز کے اندر PhD کی ڈگری حاصل کی ہے، اور ویسے ڈاکٹر صاحب زمانہ طالب علمی سے تحریک اسلامی کا بھی اور اس ملت پاکستان کی ہر مستر تحریک کا ہر اول دستے کے طور پر کردار ادا کیا ہے، اور اپنی پیرانہ سالی کے باوجود بھی کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے کہ جہاں پر اسلام کا پیغام نوجوانوں تک منتقل کرنے کے لیے موجود ہو اور اس کو اویل نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کی جو جد و جہد ہے، پوری زندگی ہے، ایک مسلسل جد و جہد کی علامت ہے، اور اس پاکستان کے اندر حدود اللہ کے حوالے سے کوئی بھی سازش ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر اس کو روکنے کے لیے اس کے راستے میں ایک آئینی رکاوٹ بن کر سامنے آتے ہیں۔ اور حال ہی میں ڈاکٹر صاحب نے ایک جو سود کے حوالے سے ایک طویل جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اس سود کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ہر یعنی کہ پلیٹ فارم کے اوپر اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، جس میں سے ایک آئینی جو پلیٹ فارم ہے پاکستان کی عدلیہ کے ہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ اور حال ہی میں وفاقی شرعی عدالت نے اس حوالے سے ایک فیصلہ محفوظ بھی کیا ہے، اور وہ 27 اپریل کو یا غالباً 28 اپریل کو سنانے جا رہے ہیں، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے انتہائی مؤثر فیصلہ ہو۔ لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے ہے کہ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پھر نوجوانوں کے حوالے سے اس میں کیا پیغام موجود ہیں، پھر رمضان کا اسلامی تاریخ کے حوالے سے کیا اہمیت ہے، کیوں رمضان کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے موضوع پر، رمضان اور قرآن کے موضوع پر اس انداز سے اپنے حکیمانہ انداز سے گفتگو پیش کریں کہ اس میں ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے اور تاریخ کے طلباء کے لیے اس کے اندر پیغام موجود ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بڑی خوش قسمت قوم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی بھی نعمت عطا کی ہے اور قرآن کی بھی نعمت عطا کی ہے، اور دونوں نعمتیں رمضان کے اندر ہی ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ہماری اس لحاظ سے بڑی خوش قسمتی ہے، اور رمضان کا مہینہ جس کا قرآن پاک نے خود تعارف کروایا کہ یہ تربیت کے لیے ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ کیوں تقوی پیدا ہونا چاہیے؟ انفرادی سطح پہ تو اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، اور وہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی شکل میں عطا کرتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے بندے تو نے ہدایت مانگی تھی، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ تربیت کا کتاب ہے، اور رمضان المبارک تربیت کا ایک پورا نصاب ہے، پورا ایک مہینہ ہے تربیت کا۔ اور اجتماعی سطح پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی مسلمانوں کو قوم نہیں کہا، جہاں بھی کہا ہے امت کہا ہے۔ قوم اور امت میں فرق ہے، قومیں عصبیتوں سے بنتی ہیں، امت عقیدے سے بنتی ہے۔ قوم زبانوں، علاقوں، نسلوں سے بنتی ہے، امت ایمان سے بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت کہا ہے، اور امت کی بھی 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت واحدہ ہے۔ ہم ایک امت واحدہ ہیں، ہم فرقوں والی امت نہیں ہیں، تفرقے والی امت نہیں ہیں، آپس کے اندر گروہ بندیوں والی امت نہیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم دنیا کے اوپر گواہ بنائے گئے ہو۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم وسط کی ایک امت ہو، اعتدال والی امت ہو، پوری انسانیت پر گواہ بنائے گئے ہو۔ اور تیسری صفت قرآن پاک نے بیان کی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اور اس لیے بہترین ہو کہ تمہارے ذمہ ایک ٹاسک ہے، ایک ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی کیا ہے؟ اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے تمہیں تیار کیا گیا ہے۔ کیا کام کرو گے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پوری دنیا میں نیکیاں پھیل جائیں، پوری دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں۔ ایک بہت بڑا ٹاسک، ایک بہت بڑا گول ہے، اسی لیے ہمیں خیر امت کہا ہے۔
اب یہ کہ جب اتنا بڑا ٹاسک ہو کسی امت کے ذمے تو پھر اس کے لیے اتنی بڑی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسلام کا سارا نظام عبادات اجتماعی ہے، امت بناتا ہے، اور امت کی حیثیت ہم پہ واضح کرتا ہے۔ نماز ہے، دن میں 5 مرتبہ امت بنتے ہیں۔ مسجد کے باہر ہم پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں، مقامی ہیں، غیر مقامی ہیں، ایشیائی ہیں، افریقی ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن مسجد کے اندر جا داخل ہو کہ ہم ایک امت بنتے ہیں۔ جو پہلے آئے گا اگلی صف میں ہوگا، جو بعد میں آئے گا پچھلی صف میں ہوگا۔ غریب اگلی صف میں آئے گا تو کھڑا ہوگا، امیر بعد میں آئے گا پچھلی صف میں ہوگا۔ یہ بھی منظر ہو سکتا ہے کہ اگلی صف کے اندر کھڑے ہوئے غریب آدمی کے جہاں پاؤں آ رہے ہوں، پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی ترے باز کا وہاں سر آ رہا ہو، تو اسلام دن میں 5 مرتبہ غریبوں کے قدموں میں امیروں کے سر رکھوا دیتا ہے۔ پھر رمضان آتا ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ایک امت ہونے کا تصور، ایک آدھ دن کے فرق کے ساتھ کہیں بھی چلے جائیں گے ایک ہی کلچر ملے گا۔ یعنی دنیا بھر کے اندر مسلمان جہاں بھی ہوں گے وہاں سحر بھی ہو رہی ہوگی، افطار بھی ہو رہی ہوگی، تراویح بھی ہو رہی ہوگی، تلاوت قرآن مجید بھی ہو رہی ہوگی، بند دکانیں کھانے پینے کی بند بھی ہوں گی، سگریٹ نوشی سر عام نہیں ہو رہی۔ یہ سارا کلچر ہمیں نظر آتا ہے، یہ امت ہے۔ اب یہ امت تیار کی جا رہی ہے تاکہ دنیا کے اندر نیکیاں پھیلیں، اور اس تیاری کے اندر رمضان ہمیں اس طرح سے کرتا ہے کہ دن کے اندر ہمیں یہ احساس لمحہ لمحہ پورے دن ایک سیکنڈ کے اعتبار سے بھی یہ احساس ہوتا ہے یا دلایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان شدت کی پیاس کے اندر پانی نہیں پیتا، بھوک کے اندر کھانا نہیں کھاتا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی ٹریننگ ہو رہی ہے، اتنی بڑی تربیت ہو رہی ہے، اگر یہ ٹریننگ مکمل ہو جائے تو پھر عدالتوں کی کرسیوں سے غلط فیصلے نہ ہوں، حکومت کے ایوانوں سے غلط قانون سازی نہ ہو، پھر رشوتیں نہ ہوں، سود نہ ہو، پھر کسی کی بیٹی کی عزت پر ڈاکے نہ ڈالے جائیں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا جو تربیت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام سے روکنے کے لیے کہ میرے بندے حرام کی طرف نہ جائیں، یہ سود ہے، شراب ہے، کھانے میں کچھ پینے میں حلال حرام کی پابندی، کمانے میں پابندی، خرچ کرنے میں پابندی، لیکن رمضان کے اندر تربیت دی جاتی ہے حلال سے روک کر۔ روکنا حرام سے ہے لیکن روکا جاتا ہے حلال سے، کہ میرے بندوں تم نے اب میرے کہنے پہ حلال بھی نہیں کھانا، حلال تعلقات بھی نہیں رکھنے، ایک وقت سے ایک وقت تک تمہارے ہاتھ رک جائیں، اور تم قطعاً تم جو ہے اتنی سخت پابندی کرو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو رمضان کے اندر ہمیں پیدا ہوتی ہے۔ پھر اور پہلو بے شمار ہیں، لیکن میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں، اس لیے کہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مہینوں کا سردار بنا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس رات میں نازل ہوا اس رات کو راتوں کی سردار رات بنا دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر اس قدر والی رات کی تعریف بھی کر دی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور بھی صفت اس رات کی بیان کر دی کہ کائنات کا مقدس ترین فرشتہ جبریل امین، جس کی ذمہ داری ایک لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی تھی کہ اب کوئی نبی نہیں آنا، کوئی وحی نہیں آنی، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں جسے وہ لے کے پیغمبروں کے پاس آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس دنیا والوں پر مہربانی کی کہ لیلۃ القدر کے اندر جبریل امین بھی آتے ہیں، روح الامین، اور ان کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کرم نوازی فرمائی کہ جبریل امین اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر اپنے فرشتوں کا آتے ہیں۔ اب قرآن کے بارے میں کچھ پہلو عرض کروں گا۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ قرآن کو صرف کتاب تلاوت سمجھتا ہے، کتاب برکت سمجھتا ہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھیں تو یہ نہ صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، تلاوت کی بڑی عظمت ہے، یہ صرف کتاب برکت نہیں ہے، اس کا لفظ برکت ہے،
لیکن صرف یہ نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب حکمت بھی ہے، یہ کتاب ذکر بھی ہے، یہ کتاب فکر بھی ہے، یہ کتاب تفکر بھی ہے، یہ کتاب تدبر بھی ہے، یہ کتاب علم بھی ہے، یہ کتاب عمل بھی ہے، یہ کتاب زندگی بھی ہے، یہ کتاب قانون بھی ہے، یہ کتاب دستور بھی ہے ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا۔ اور تو یہ کلام جو ہے یہ زندگی کا کلام ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ اب اس کی چند صفات میں عرض کروں گا، پھر آپ کا کوئی سوال ہو۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ جہاں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اے الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت مانگتے ہیں، باقی چیزیں تو وہ نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، گناہ گاروں کو بھی دے رہا ہے، رزق ان کو بھی دے رہا ہے، لیکن کہا کہ مجھ سے مانگنا ہے تو ہدایت مانگو۔ اب وہ ہدایت جو ہم مانگتے ہیں اس کا جواب ملتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کے نازل ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے، اس کا لفظ حرف وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس میں شک نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں شک ہے، شاعری کے ہر مصرے میں شک ہے، حکومت کے ہر قانون میں شک ہے، عدالت کے ہر فیصلے میں شک ہے، ریاضی کے ہر کلیے میں شک ہے، فلسفے کے ہر نقطے میں شک ہے۔ لیکن اگر شک و شبہ سے بالا تر کوئی کلام ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاکیزہ کلام ہے۔ اس کے اندر وہ حقیقتیں ہیں کہ جس کو کوئی دنیا کی کسی علم نے، کسی سائنس نے، کسی ٹیکنالوجی نے آج تک جھٹلایا نہیں ہے، جھٹلا نہیں سکے، بلکہ یہ خود کسوٹی ہے، یہ معیار ہے دنیا کے علم، اس پہ دیکھا جائے گا۔ اب اس پہ ایک بات تو اس کی یہ ہے کہ اس شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ دوسری بات قرآن پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ان بندوں کا بنایا ہوا کلام ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تم بھی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ تو گویا کہ یہ چیلنج 14 صدیوں سے قائم ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ بڑے بڑے یہاں زبان آور آئے، بڑے بڑے فلاسفہ آئے، بڑے شاعر، بڑے ادیب، بہت بڑے نکتہ ور، لیکن اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دیا جا سکا۔ تیسری بات جو قرآن پاک نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی کتاب ہے، یعنی یہ ایک امانت ہے، اور ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ اگر پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے حکم سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے دل نہیں ریزہ ریزہ ہوتے، ہماری آنکھیں نہیں بہتی، ہمارے دل کی دھڑکنیں قرآن کے لیے وقف نہیں ہوتی، ہمارے اندر لرزش پیدا نہیں ہوتی، ورنہ تو پہاڑ لرز اٹھتے۔ یہ کلام اتنی ذمہ داری کا کلام ہے، اتنی امانت کا کلام ہے۔ پھر ایک اور بات قرآن پاک نے ارشاد فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کلام کی حفاظت کریں گے۔ اب ہم اس حفاظت کو دیکھ رہے ہیں، ایک انتظام ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں، ایک لفظ اور حرف کا فرق بھی نہیں آیا اس کلام میں۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کہیں سے قرآن پاک کا کوئی نسخہ لیں، کتنا ہی قدیم لے لیں، آپ کو کہیں بھی کوئی فرق نہیں لگے گا۔ کہیں کتابت کی غلطی ہو تو الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر ایک کلام ہے۔ بائبل ایک نہیں ہے، اس کے سینکڑوں الگ الگ اس کے مطلب مختلف قسم کے، کوئی یونانی اور کوئی رومی اور کوئی اور طرح کے ہیں، اور ان کے اندر پھر بڑے فرق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت دی، اور یہ حفاظت جہاں اس کے اپنے خاص نظام کے تحت ہو رہی ہے، وہاں حفاظ کرام کے سینوں کے اندر اسے محفوظ کیا جاتا ہے اور رمضان میں سنایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کلچر ہے کہ یہاں ہر مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، دنیا کے اندر بے شمار لوگ اس کو۔ پھر اس کو بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کہیں بھی
کوئی بائبل کا، کوئی انجیل کا، کوئی تالمود کا، کوئی گیتا کا، کوئی گرنتھ صاحب کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک ہے جس کے دنیا کے اندر 2.5 کروڑ حفاظ کرام موجود ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ ابھی کل ہی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جی ایک 11 سال کی بچی نے 2 ماہ اور 17 دن کے اندر قرآن پاک حفظ کیا ہے ملائشیا کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اس طرح حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ ایک اور پہلو کر کے میں بات کو اس جگہ پہ ایک دفعہ روکتا ہوں کیونکہ آپ کے کوئی سوال ہوں کہ قرآن پاک نے جہاں بے شمار چیزیں ہیں، قوموں کا عروج و زوال ہے، جہاں پر پیغمبروں کے واقعات ہیں، جہاں پر تخلیق آدم سے لے کر پھر کائنات کے اختتام تک کی ہر چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جہاں بے شمار وہ صداقتیں ہیں کہ جن کو جب بیان کیا گیا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی اور آج وہ ثابت ہو رہی ہیں، وہاں پر ایک اور بات قرآن پاک نے ارشاد فرمائی کہ ہم تم پر ایک ایسی کتاب نازل کر رہے ہیں فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے، نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارا ذکر ہے قرآن میں۔ اب یہ بڑی چونکا دینے والی بات ہے کہ بھئی میری کیا حیثیت ہے، میرا ذکر کیوں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ بھئی تمہارا ذکر ہے قرآن، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب یہ اگر جستجو پیدا ہو جائے نوجوانوں میں کہ بھئی ہم نے اپنا ذکر پڑھنا ہے، میرا ذکر کہاں ہے؟ یہاں تو فرعونوں کا ذکر ہے، نمرودوں کا ہے، شدادوں کا ہے، جلادوں کا ہے، یہاں پیغمبروں کا ہے، ان کی امتوں کا ہے، ان کے تقوی کا ہے، ان کے زہد کا ہے، یہاں عباد الرحمن کا ذکر ہے، میرا ذکر کہاں ہے؟ تو یہ ذکر ڈھونڈے تو ہمیں بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ سارا کلام تو میرے لیے ہی ہے نا، یہ میری ہدایت کا ہی تو سامان ہے۔ پھر اس میں توبہ اور استغفار کرنے والوں کو ذکر ہے، وہ میرے بارے میں ہے، وہ آپ کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ فوری طور پر توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تو قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کئی پہلو ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے کو جو آپ نے بہت اچھا یہ شروع کیا ہے اور اس پہ آپ کے لیے اجر کی دعا کہ اس کو اگر بیان کیا جائے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے قرآن کے اندر کیا ہے تو بے شمار پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی گفتگو سے یعنی یہ سنتے ہوئے یہ نقطہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک تو پوائنٹ یہ بتایا کہ عموماً طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کی جو روزے ہیں وہ انفرادی طور پر تزکیہ کا یا تطہیر کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ توجہ دلائی کہ نہیں، رمضان بھی پورے ایک امت کا تصور دیتا ہے ساتھ ساتھ، تو یہ ایک بڑا ایک اہم پہلو تھا۔ ابھی تک رمضان کی یہ روزے ہیں یہ یعنی کس طرح نوجوانوں کے لیے تزکیہ یا تطہیر کا باعث بنتے ہیں، اس کے اوپر رہنمائی کیجیے۔ یہ بڑا اہم بات ہے جی، اس لیے کہ جو تو بزرگ ہیں وہ تو اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھ کر اب وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کسی وقت بھی ان کا بلاوا آ سکتا ہے، لیکن نوجوانوں نے بڑی زندگی گزارنی ہے۔ قرآن پاک کے اندر نوجوانوں کا ذکر کئی جگہ پر ہے۔ وہاں پہ ہے کہ جہاں پر کسی نے بت خانے کے آداب کو توڑا، بتوں کو پاش پاش کر دیا، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ جن کے بت، جن کے خدا پاش پاش کیے گئے تھے، ان کی زبانیں پکار اٹھیں، فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ یہ انقلابی کام ایک نوجوان کا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ قرآن پاک اصحاب کہف کے بارے میں بیان کرتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لایا تھا، یعنی رب پر ایمان، پھر اس پر قائم رہ جانا، پھر اس پہ ڈٹ جانا، پھر اس کو نہ چھوڑنا، پھر تکلیفیں برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب رمضان تیار کر رہا ہے ایک نوجوان نسل کو، اور اس نوجوان نسل کو خود روزہ بڑی تربیت، یعنی میں اس میں اگر عرض کروں تو دنیا کے اندر اپنے اوپر کنٹرول پانے کے 3 طریقے عام طور پر ہیں۔ ایک ہے آزادی نفس کا، ویسٹ اس کا پرچارک ہے، آزادی نفس ہے، مجھے آزادی ہے، میں جو جس طرح چاہوں زندگی گزاروں، میرا جسم میری مرضی، ایک پورا یہ آزادی نفس ہے۔ ایک ہے
ضبط نفس ہے، ترک نفس ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دینا. بھئی آپ ترک کر دیں دنیا کی لذات کو، سادھو بن جائیں، مہنت بن جائیں، بھکشو بن جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں، مست ملنگ ہو جائیں، ایک کل وہ ہے. لیکن اسلام نہ ترک نفس سکھاتا ہے، نہ آزادی نفس سکھاتا ہے، وہ ضبط نفس سکھاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول. اب رمضان یہ ضبط نفس سکھا رہا ہے نا. آپ کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور آپ ایک سیکنڈ تک کے اعتبار سے آپ انتظار کریں گے کہ اختتام یہ افطار کا وقت ہو تب آپ کا ہاتھ بڑھے گا. تو اتنا بڑا کنٹرول، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، دسترخوان سجے ہوئے ہیں لیکن کسی کا ہاتھ نہیں بڑھتا. یہ کنٹرول ہے. یہ وہ کنٹرول ہے کہ جو خاص طور پر نوجوانوں کو، کہ اس دنیا کے اندر بے شمار کشش ہے. یہ خود موبائل فون ایک فتنہ ہے، یہ خود آپ کے پاس بے شمار آپ کے ارد گرد، یعنی برائی اتنی آسان ہے. اب اس کے اندر اگر ضبط نفس ہو، اور اس کی یہ ٹریننگ روزہ دے رہا ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول، اپنی آنکھ پہ کنٹرول، اپنی زبان پہ کنٹرول، اپنے کان پہ کنٹرول، اپنے لذات پہ کنٹرول ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو خاص طور پر نوجوانوں کو تیار کرتی ہے. اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے روزے کے علاوہ؟ روزہ تو خود بخود آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر رہا ہے نا. روزے کے ساتھ ایک نماز باجماعت ہے کہ آپ نماز کو آپ پہلے نہیں تھے عادی، رمضان میں ہو جائیں. ہمارے ہاں ہو جاتے ہیں لوگ رمضان میں، لیکن چاند رات سے پھر وہیں پہ واپس چلے جاتے ہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید. یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے اندر بڑی لذت رکھی ہے. یہ تلاوت اتنا خوبصورت کلام ہے، یعنی کوئی بھی آپ کسی خوبصورت قاری سے سنیں، آپ کا دل یعنی دھڑکنا بھول جائے گا. اتنی اس طرح لگتا ہے جیسے بارش فوار کی شکل کے اندر بارش ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے میں کہیں سے بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان. تو یہ کتنا خوبصورت کلام چل رہا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. تو یہ پیدا کرنا چاہیے نوجوانوں میں، یہ قرآن سننے کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا. اور یہ بھول جائیں گے یہ گانے وغیرہ، اور ان میں یعنی جتنا لطف ہے. وہ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، نہیں ہے روح کی غذا، وہ روح کو فنا کرتی ہے. روح کی غذا تو تلاوت قرآن مجید ہے. پھر اس کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھنا یہ ہے، یعنی جس کو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ بھئی اس میں تو ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے تو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اب یہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں. اور الحمدللہ بڑی اچھی تفاسیر ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ رحمتیں بھیجے، انہوں نے اتنا پرکشش کر دیا ہے قرآن کو پڑھنا، اور اس میں آپ ترجمہ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو لطف آتا چلا جائے گا. آپ تشریح پڑھیں گے، آپ کو سمجھ، آپ کی فہم و فراست کے دروازے کھل جائیں گے. آپ کو بے شمار آپ کے لیے، یعنی تو نوجوانوں کے لیے دوسری بات یعنی تلاوت، اور تلاوت کا حصہ ہی حفظ کرنا بھی ہے. اور دوسری بات اس پہ کا ترجمہ سیکھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کو جاننا، اس کے معجزات کو سمجھنا. پھر تیسری بات ہے عمل کرنا، یعنی یہ تو کتاب عمل کی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی تو پیدا ہی اس لیے کی ہے تاکہ یہ جانے کہ تم میں سے بہترین عمل رکھنے والا کون ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ بہت کچھ ہمیں دے رہا ہے، بہت کچھ دے رہا ہے. اگر نوجوان یہ بنا لیں، اور اس میں بیٹیاں بھی ہماری شامل ہیں، یعنی گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں، شادی شدہ غیر شادی شدہ، یہ اپنا بنا لیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کے آئیں
کہ جس طرح روز کا ناشتہ کرنا ضروری ہے، اس طرح روز کی تلاوت کرنا اور روز ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو رمضان کے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہے، اس کے علاوہ سے اگر تاریخ کے حوالے سے یا تاریخ اسلام کے حوالے سے یا تاریخ پاکستان کے حوالے سے وہ کون سے واقعات ہیں یا پہلو ہیں جن میں رمضان کی بڑی اہمیت ہے یا رمضان کے اندر وہ پیش آئے ہیں یا ان کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے رمضان کا؟ لیکن ایک بات تو آپ یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر 8 رمضان المبارک آئے ہیں۔ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تھا اور آپ کی حیات مبارکہ کے اندر 8 رمضان المبارک۔ یہ کہاں پہ تھے؟ یہ آرام دہ ماحول میں، جیسے ہمارے دسترخوان بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور افطاریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح نہیں تھے، یہ میدان جہاد میں تھے۔ آپ جب پہلا رمضان تھا تو 17 رمضان المبارک کو بدر کا معرکہ ہوا تھا۔ پھر اسی طرح سے آگے بدر کا دوسرا واقعہ ہوا، یہ بدر دوم کا، احد کا واقعہ ہوا، وہ شوال میں تھا۔ یعنی یا آپ تیاری میں تھے یا آپ رمضان میں تھے، فتح مکہ رمضان میں ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ دن پہلے ایک غزوے سے واپس آئے تھے، جیسے غزوہ بنی مستلق ہے۔ تو گویا کہ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس میں رمضان جو ہے یہ کشمکش کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یا تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے اندر جہاد کے میدان جو ہیں وہ گرم ہوئے، اور جہاد کا یہ پہلو ہے کہ جہاد اب حکومت منظم فوج کر رہی ہے اور وہ، لیکن جہاد کا بے شمار پہلو ہیں جس کا میرے اور آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم مظلوموں کے لیے آواز بلند کریں، ہم ان کے لیے سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کریں، ہم کشمیریوں کے لیے رائے عامہ ہموار کریں، ہم فلسطینیوں کے حق کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال، یہ سب جہاد کا ہے۔ تو ایک تو تاریخ سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد پورا ہمارا دور جتنا ہے تو وہ رمضان تربیت کا، تزکیے کا، طہارت قلب کا ایک مہینہ جو ہے وہ اس طرح سے چلا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کا جو تعلق ہے پاکستان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ 27 رمضان المبارک کی شب تھی اور جمعۃ الوداع کا دن تھا۔ تو گویا کہ یہ اتنا بڑا ایک یعنی اس کا پہلو ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی ایک وہ معجزانہ سی ایک صورت ہے کہ 14 اگست تو انڈیا کو ملا تھا یوم آزادی کے لیے، بڑا حصہ وہ تھا، ہمارے حصے میں تو 15 اگست آ رہا تھا، لیکن خود انڈیا نے درخواست کی کہ ہمارے جوتشیوں نے اور پنڈتوں نے یہ بات نکالی ہے کہ ہمارے لیے 14 اگست نحس ہے، یعنی یہ منحوس ہے۔ چنانچہ 14 اگست پاکستان کو ملا کیونکہ یہ مشیت الہی کا فیصلہ تھا کہ 27 رمضان المبارک کی شب ہمیں یہ ملک ملنا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یعنی اس کو ہم نے پھر آگے کیا کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے، دردناک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو نزول قرآن کی شب لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والی اس رات میں، برکتوں والے مہینے میں ہمیں یہ ملک دیا، یہ اس پیغام کے ساتھ ہے کہ ملک بھی دے رہا ہوں اور قانون بھی دے رہا ہوں، اس کے مطابق اگر ملک چلاؤ گے تو تمہاری بڑی بھلائی ہوگی، خیر خواہی ہوگی، ترقی ہوگی، کمال ہوگا، تم بہت کچھ رفتیں ہوں گی، نہیں کرو گے تو رسوا ہو گئے جیسے آج ہم ہو رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم نہایت مشکور ہیں محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب سے، جنہوں نے بڑے مدلل انداز میں، بڑے حکیمانہ انداز میں اور بڑے دل نشیں انداز کے اندر قرآن مجید کا پیغام بھی ہم سب کے سامنے رکھا، اور پاکستان کی اور ملت اسلامیہ کی تاریخ کے مختلف پہلو بھی ہمارے سامنے رکھے، اور بڑے وہ چیدہ پیغامات جن سے اکثر یعنی کہ ہماری نظر یا توجہ نہیں ہوتی، انہوں نے اس طرف ہماری توجہ دلائی۔ ہم نہایت مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ اس پیرانہ سالی کے باوجود اور انتہائی مصروف لمحات کے باوجود رمضان کی ان ساتوں کے اندر جو بڑی بابرکت ساتیں ہیں، جہاں صیام النہار اور قیام لیل کی وجہ سے انسان مزید تھکا ہوتا ہے، وہ تشریف لائے۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی
جب جب ہم اس قرآن مجید کی خدمت کے لیے ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے ہم دعوت دیں گے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر.